मैं आपके लिए खुदा की बरक़ात के लिए दुआ करूँगा। ऐ बाप, आज हम तेरे पास आएँ ताकि तेरी शुक्रगुज़ारी करें। तेरी पाक हज़ूरी के वसीला से हम तेरी हज़ूरी में आज़ादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो मसीह में है। ऐ खुदावंद, हम अभी तुझसे मांगते हैं कि यार उस ख़ानदान को बरकत दे जो इस खिदमत में मदद करते हैं, कि तू उनको ऐसी बरक़ात अता करता है जिसको वो जान सके, ताकि वो कबूल करें कि खुदा का हाथ उनके ख़ानदानों और उनकी ज़िंदगियों पर है। ऐ खुदा, आसमान के दरीचों को खोल और उन सब को बड़ी बरक़ात दे अता कर। ऐ बाप, आज मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू मुझे साफ गोई अता कर, ताकि तेरे कलाम को बयान कर सकूँ जो तेरे रूह कुद्दस के वसीला से मुझसे हम कलाम होता है और तेरे लोगों के दिलों से, ताकि हम सब मिलकर तेरे कलाम को समझ बूझ के साथ जान सके और तेरी मर्ज़ी को जाने इन आखिरी दिनों में। यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन और आमीन। रोमियो का ख़त बाब 13, और मैं इस बाब में से चंद आयात को पढ़ूँगा। आयत 11 से शुरू करते हैं। रसूल ये लिखता है, पालूस रसूल रोम की कलीसिया को लिखता है, और वो आयत 11 में फरमाता है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। खुदा की तमजीद हो। पालूस रसूल यहाँ पर मसीहों से मुखातिब है, वो गैर ईमानदारों से मुखातिब नहीं है, ना ही वो दुनिया से बाहर वाले लोगों से मुखातिब है, बल्कि वो खुदा के बच्चों से मुखातिब है, खुदा के खून से खरीदे गए बच्चे जिनसे वो मुखातिब है। ये कहते हुए शुरू करता है, वक्त को पहचान कर। खुदा के हर बच्चे को वक्त का पता होना चाहिए जिसमें वो रहते हैं। अब पालूस यहाँ और अपने दूसरे ख़तों के वसीला से वो अपने दौर के वक्त की बाबत मुखातिब है, और जैसे पतरस अखीर ज़माने के बारे में मुखातिब होता है, लिहाजा आप 2000 सालों के बाद ये जानते हैं कि हम अखीर ज़माना में मौजूद हैं। हमें उस वक्त को जानने की ज़रूरत है जिसमें हम रहते हैं। तमाम पेशन गोइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और इस लिहाज से कोई भी पेशन गोई अभी बाकी नहीं बची है, सिवाय यीशु मसीह की आमद के, जो अपनी कलीसिया को लेने के लिए जल्द आने वाले हैं। हम आखिर ज़माना में जिंदा हैं, और पालूस यहाँ पर फरमाते हैं वक्त को पहचान कर। और यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, हमें जानना और समझना चाहिए कि हम अब्दियत के कितने नज़दीक हैं, और अब्दियत को समझे कि वो क्या है। अब्दियत यह है कि जब आप अब्दियत में दाखिल होते हैं, जब आप मुकाशफा की किताब के आखिरी बाब को पढ़ते हैं जो फरमाती है जो पाक है वो पाक ही होता जाए, और जो नजस है वो नजस ही होता जाए। दूसरे लफ्ज़ों में अब्दियत को ताला लगा दिया गया है जो आप हैं और जो कुछ आप हो, जैसे अब्दियत पहुंचती है। आप और मैं आज के दिन, हम अब्दियत से सिर्फ एक सांस की दूरी पर हैं। दिल की एक धड़कन अब्दियत से दूर है। नहीं, आपके पास 20 साल और हैं, आपके पास 10 साल मसीह हैं। खुदा ने अपने फसल की बदौलत आपको 10 साल मसीह देता है, लेकिन उनका शुमार मत करें। आप आज के दिन अपने घर जा सकते हैं, जैसे कि मैं भी। लिहाजा नविश्ता में बताता है कि बतौर मसीह वक्त को पहचान कर हमें वक्त का एहसास होना चाहिए कि हम अब्दियत के कितने नज़दीक हैं। यीशु मसीह की आमदसानी भी बहुत नज़दीक है। वक्त को पहचान कर जो अब है, अगर हमारे पास समझ बूझ है कि हम अब्दियत के कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं, फिर अभी ये आला वक्त है ताकि नींद से जागें। अभी कितने लोग चाहते हैं कि मसीह के लिए कितना मुश्किल होता है कि जब वो नींद की रूह का शिकार हो जाता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि इसको तस्लीम करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यह मुश्किल नहीं है कि आप नींद की रूह के गलबे को अपने ऊपर जारी होने दें, जहां हर चीज़ रूहानी तौर पर सुखड़ जाती है। जिस तरह जो कुछ मैंने कल किया था वही मैं आज करता हूं, और फिर मैं कल भी दोबारा ऐसा ही करूंगा। और हम बड़ी आसानी से नींद की रूह में आ जाते हैं, बजाय कि हम खुदा के साथ अपना जीता जागता ताल्लुक़ रखें, ताकि हम चर्च में जाने के आदी हो सकें, ताकि हम अपनी मुख से दुआ करने के आदी हो सकें। जिस वक्त के हम बिल्कुल बेपरवाह होते हैं और हम सिर्फ आसानी से दुआ करके एहसासात में से गुजर जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई हम बाइबल के मुतालिया के एहसास में से गुजर जाते हैं, जबकि हम दिली तवज्जो नहीं देते हैं जैसे कि हमें देनी चाहिए। हम आसानी से सो जाते हैं। और पालूस फरमाता है कि सुने, वक्त को पहचान कर का मतलब है कि आपने मुश्किल वक्त को समझना है, क्योंकि ये आला वक्त है, यानी वो घड़ी अभी है।
وہ گھڑی آ چکی ہے کہ ہم نیند سے جاگے جائیں جب تک بے چین نہ ہو جائیں۔ نہ صرف یہ خود کو اپنی روحانی بیداری میں نیند کی روح سے جاگے جہاں ہمارے پاس کوئی خاص گر نہیں ہے کہ ہم حرکت کرتے نظر آئیں، یعنی روح کے تجربہ میں سے۔ یہ گھڑی آ چکی ہے، نیند سے جاگیں۔ آج میں صرف آپ سے یہی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے آپ سے بھی مخاطب اور ان سے بھی جو ویب کاسٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب چرچ کو جاگنا چاہیے اور روحانی باتوں کی طرف لوٹنا چاہیے، وقت کو پہچان کر۔ یہ گھڑی پہنچ چکی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے سنا ہے؟ سنیے، یہ بڑا مشکل وقت ہے، اس لیے آپ کو صحیح ہونا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو خداوند فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے تاکہ ہم اپنی نیند سے جاگیں۔ جب وہ نیند کی بات کہتا ہے تو اس سے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیند کی روح ہم پر بڑی آسکی سے آتی ہے اور ہم چیزوں کے متعلق ویسا رد عمل نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جب آپ یسوع مسیح کی خدمت پر غور کرتے ہیں، اس کی ساری خدمت نبوتی تھی اور بہت سی باتوں میں جن میں سے یسوع اس کے اور شاگرد گزرے تھے وہ موجودہ وقت کے چرچ کا پیش کی سایہ تھے جس میں سے آپ اور میں گزریں گے۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کی خدمت کے اختتام پر غور کریں، بالکل جس طرح کلیسیائی دور کے اختتام پر جب یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے دوبارہ آئیں گے، یسوع باغ میں چاہتے ہیں اور انہوں نے پترس کو جگایا اور انہوں نے رسولوں کو جگایا۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ یاد دیکھیے متی کی انجیل باب 26 آیت 40 میں انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں اور پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا۔ دیکھیے، آج بھی بہت زیادہ فرق موجود نہیں ہے جبکہ بہت سی کلیسیاں سو رہی ہیں۔ آئے مجھے یہاں ایک منٹ کے لیے رکنے دیں۔ زیادہ تر کلیسیاں جن کو ہم امریکہ میں بطور چرچ کے جانتے ہیں، پوری دنیا میں سبھی سو رہے ہیں، لیکن کلیسیا سے بھی زیادہ جن کو ہم چرچ کے طور پر جانتے ہیں، تاکہ وہ چرچ بھی نہیں ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوئی کلیسیاں نہیں ہیں اور نہ ہی نجات یافتہ، اور وہ حتیٰ کہ خدا کو بھی نہیں جانتی ہیں کیونکہ وہ صرف مذہبی ہیں۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے آپ کا رویہ ہے کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ اب یہ بات میرے لیے بڑی حیرت کی ہے کیونکہ یہاں یسوع مسیح کی طرف سے امید کی جاتی ہے کہ پترس اور اس کے شاگردوں کو کم از کم اس کے ساتھ 1 گھنٹے دعا کرنی چاہیے تھی، یا ان کے پاس 1 گھنٹہ دعا کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں یا 1 گھنٹہ دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب آپ اس کی شروعات کرتے ہیں تو اس وقت یہ آسان نہیں ہوتی، آپ کو اپنے جسم کو جھکانا پڑتا ہے جس کے لیے آپ کو لڑنا یا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور یسوع فرماتے ہیں، کیا تم میرے ساتھ دعا کے لیے گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ پھر وہ فرماتے ہیں، جاگو۔ اور ابھی دوبارہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھتے رہو اور آنکھوں کو چکر نہ رکھو، جاگو اور دعا کر۔ اس کا مطلب ہے کچھ وقت خدا کے ساتھ گزارو۔ میں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن کتنے لوگ سرگرم دعائیا زندگی رکھتے ہیں جو آپ کو جلاتی ہے؟ ہم سب کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ میں آج صبح دعا کے لیے اور اتوار کے دن صبح 4 بجے کے قریب دعا کرنے آتا ہوں تاکہ میں دعا کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ وقت گزار سکوں، اور ایسا میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں، شاید 25 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن جب میں آج صبح آیا تو جیسے میں گزشتہ کئی سالوں سے آتا ہوں، اور آپ کو میرا بتانے کا مقصد ہے کہ خدا نے مجھے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ دعا میری روح سے بہہ رہی تھی، خدا کے زبردست کام میری روح سے بہہ رہے تھے، اور یہ بڑی شاندار برکت ہے، اپنے آپ کو دعا کے وسیلہ سے پانا، اور پھر روح القدس آپ کو دکھاتا ہے۔ لیکن یسوع ہم سب کو بتا رہے ہیں، جاگو اور دعا کرو، اور وہ کہنا جاری رکھ، جاگو اور دعا کرو، تاکہ اس کا مطلب ہے جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے جس کے لیے آپ کو جاگنے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ آزمائش میں نہ پڑیں۔ اب آج پوری دنیا میں بہت بڑی آزمائشیں موجود ہیں۔ نوشتہ میں بتاتا ہے کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ اس سے بھی شدید ہونے جا رہا ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ پاگل پن ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ میں تو آج کی صبح سے جاگا اور میں ایک پھول کی مانند ہوں، لہٰذا آج میں باغ ہوں۔ کیا عورتیں جا کر کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، آج میں جیسا آپ جانتے ہیں بڑی بڑھیا کی طرح محسوس کرتی ہوں کیونکہ میں بڑی بڑھیا ہوں۔ آپ کے والدین جن کے پاس 3 سال کے بچے ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں جو جسمانی نمود نمائش میں گزرتے ہیں اور جنیاتی طور پر ایک جنس سے دوسری جنس میں تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ اخیر زمانہ ہے، یہ زبردست اخیر زمانہ ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ شدید واقعات ہوتے ہیں جن کو میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ سب بڑے عجیب ہیں۔
लेकिन वो फरमाता है कि जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। अब मैं जानता हूं कि जितनी देर हम रूहुल कुद्दस की हजूरी में रहते हैं तो फिर ये सब हमें अजीब लगता है जो कुछ भी वहां होता है, लेकिन जब आप रूहुल कुद्दस को अपनी जिंदगी से हाथ उठा लेने का कहते हैं या आप उससे दूर चले जाते हैं तो फिर ऐसे ऐसे कुत्ते की मानिंद बन जाते हैं जो अपनी क्या की तरह लौटता है, या नहलाई सूरी की मानिंद जो वापस दलदल में चली जाती है। आप बिल्कुल इसी तरह वापस चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ मैं बड़ा हूं और उनके दरमियान जिन्स परस्ती के अलावा कोई चीज नहीं है। ज्यादातर जब मैं जवान हुआ तो ये मौजूद थी और शायद ही आपने कभी इसके मतलब सुना होगा, और अब जब मैं वापस मुड़कर उन लोगों को देखता हूं जो फेसबुक या किसी और जगह पर मिलते हैं, वो अब सभी हम जिन्स परस्त हैं। मैं भी उन्हीं की माने था, लेकिन मैं हम जिन्स परस्त नहीं हूं। जब मैं उनके साथ हाई स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि जब वो हाई स्कूल में थे तो वो एक मर्द थे। दूसरे अल्फाज में मैं कहना चाहता हूं कि वहां रूहें हैं, वहां फरेब है, वहां आजमाइश है। इसके लिए आपको और मुझे दुआ करनी चाहिए ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। और रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। मैं नहीं सोचता हूं कि हर मसीही एक मजबूत पायदार जिंदगी चाहता है। ओह, लेकिन मुझे जिस्म में से गुजर कर जाना है। हमें से बास लोगों को अपने जिस्म से इजाजत लेनी पड़ती है ताकि वो इबादत के लिए जा सके। मैं दोबारा कहूंगा, हमें से बास लोगों को अपने जिस्म से इजाजत लेनी पड़ती है कि क्या वो इबादत में जा सकते हैं, जबकि जिस्म कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम थक चुके हो, बैठ जाओ। आमीन। हमें से बास अपनी बाइबल का मुताला करना चाहते हैं लेकिन हमारा जिस्म उनको इजाजत नहीं देता है। नहीं, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है, चाहे कोई भी प्रोग्राम टीवी पर क्यों ना हो, जबकि रूह खुदा के कामों को करना चाहती है। यह हमारा अपना जिस्म है जो हमें रोकता है, बिल्कुल मेरे और आपके जिस्म की मानिंद। बेशक मैं आज आपके सामने मुनादी कर रहा हूं, लेकिन मेरा भी आप जैसा ही जिस्म है, भी इसी जिस्म जैसा बनाया गया हूं और मुझे भी आप ही की तरह इससे दबाने की जरूरत होती है जैसे आप दबाते हैं। लेकिन यीशु फरमाते जागो दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर वो आयत 45 में फरमाते हैं, और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। आयत 45 में यीशु ने अपने शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और आप अगर तवज्जो करें तो जानेंगे कि पतरस रसूल ने यीशु मसीह का इनकार 3 बार किया था क्योंकि उसने दुआ नहीं की थी। अगर वो उस वक्त दुआ करता तो नतीजे शायद कुछ और होते, शायद फिर नतीजे कुछ और होते, लेकिन उसने यीशु का इनकार किया। हत्ता कि सभी शागिर्द भाग थे, सारे शागिर्द चले गए यीशु को छोड़कर। हालांकि उनका पेशा वैसा नहीं था, वो उसमें से गुजर सकते थे, लेकिन जब तूफान आया तो वो सारे पीछे हट गए और नतीजतन नींद की रूह ने गलबा पाया जो उनकी जिंदगियों पर हावी हो गई आजमाइश की घड़ी में, और वो बिल्कुल तैयार नहीं थे आजमाइश की घड़ी में, और वो बिल्कुल तैयार नहीं थे जैसे कि वो सोचते थे कि वो तैयार हैं। अभी यहाँ रूहानी नींद बिल्कुल कुदरती नींद के जैसी होती है। क्या आपने कभी किसी को सोते पाया जिसे आपने कभी जाकर जगाया हो, या टीवी देखते देखते सो गए हों? ओह, आपको नींद आ गई है? नहीं, मैं तो नहीं सोया, मेरी तो सिर्फ आंखें बंद हुई थी। जब कोई सो जाता है तो वो सोने से इनकार करता है, वो इससे इनकार करेंगे। और जब कोई रूहानी तौर पर सोता है फिर वो इनकार करेंगे कि नींद के गलबे ने उनकी जिंदगी को लपेट लिया है। वो हर हिस्सा में सुस्त हो जाएंगे, फिर वो कभी भी खुदावंद के लिए होशियार चालाक नहीं रहते क्योंकि सुस्ती ने उनको जकड़ लिया। लेकिन इसके बावजूद वो इनकार करते हैं, उन्हें नहीं, मैं नहीं सोया था, मैं तो जाग रहा था। ये नींद की एक खसूसियत है। यहाँ एक और है, जब कोई सो जाता है, और हो सकता है कि आप बेहतर तजर्बा रखते हो, जब कोई सो जाता है और आप उनको उठाते हैं और कहते हैं रुक जाओ सिर्फ 5 मिनट और 5 मिनट, क्योंकि जब कोई सो जाता है तो वो उठना नहीं चाहता है, वो सोते रहना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह रूहानी तौर पर भी होता है। जब कोई रूहानी तौर पर सो जाता है सबसे पहले वो सोने से इनकार करता है, फिर वो उठना नहीं चाहते क्योंकि उनकी जान आराम में है जब वो सोते हैं। क्या आपने कभी तवज्जो दी है कि ये कितनी पुरसकून होती है जब आप थक कर बिस्तर पर सो जाते हैं और फिर आप बड़े आराम से लेट जाते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आप जन्नत में हैं और आप बड़े पुरसकून हो जाते हैं और गर्म के बिस्तर पर आराम करते हैं जबकि बाहर बहुत सर्दी होती है, क्योंकि जिस्म सुकून में। दूसरी खसूसियत यही है कि सोने वाला शख्स कभी भी जागना नहीं चाहता है। यहाँ एक और नींद की खसूसियत है, जब कोई सो जाता है उनकी सारी पैदावारी सरगर्मी जम जाती है।
ان کی پھر کوئی پیداواری صلاحیت نہیں رہتی. یہ اچھی بنیادی ہے. اور جب کوئی روحانی طور پر سو جاتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی کے لیے اپنی پیداواری صلاحیت کو کھو دیتا ہے. وہ جسم کے مطابق چلتے ہیں جو انہیں کچھ نہیں کرنے دیتا ہے. جسم اختیار لے لیتا ہے جبکہ ان کی باطنی روح کرنا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے جسم نے ان کو ان کی نیند میں غرق کر دیا ہے. ان کی ساری سرگرمیاں مفلوج ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے. جب کوئی آدمی سو جاتا ہے، ایسا شخص جو قدرتی نیند میں سو جاتا ہے وہ اپنی قابلیت میں کم ہوتا جاتا ہے. وہ اپنی قابلیت کی کمی کے سبب سے بے سمجھ ہو جاتے ہیں جو کچھ ان کے چوگرد ہو رہا ہوتا ہے. آپ ان کے گرد گھوم سکتے ہیں یا چلتے ہوئے ان کے کمرے میں جا سکتے ہیں جب وہ سوتے ہیں، یا ان کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. حتیٰ کہ آپ اپنے ہاتھ کو اوپر ان کے سر پر اٹھا سکتے ہیں اور وہ پھر بھی نہیں جانیں گے، اور پھر ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیتے ہیں. وہ اس وقت تک اس کے متعلق کچھ نہیں جانیں گے جب تک ان کو چوٹ نہیں لگے گی. اور یہی کچھ آج کے دور کی کلیسیاؤں کے اندر ہو رہا ہے. ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. جاگیں، یہ گھڑی جاگنے کی ہے. اپنی بائبل مقدس کی طرف واپس لوٹیں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، مطالعاتی زندگی، تو پھر آپ جانیں گے کہ یہ بڑی دلچسپ زندگی بن جاتی ہے. جو ہی آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ ان باتوں کو پڑھتے ہیں جو آپ کو نور بخشتی ہیں، وہ آپ کو جوش و خروش بخشتی ہیں. اور یہ کوئی بات نہیں کہ آپ وہ نوشتے کتنی بار ہی کیوں نہ پڑھ چکے ہوں. آپ نہیں جانتے ہیں. 25-50 سالوں سے میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں جانا ہے، لیکن وہ پہلے سے وہاں ہر وقت موجود تھے. یہ دلچسپ ہے. جاگو. نوشتے آپ کے لیے اور میرے لیے یہی وہ گھڑی ہے جاگنے کی. اور بالآخر نوشتہ فرماتا ہے، کیوں مجھے واپس دیکھ کر پڑھنے دے. اس لیے اب وہ گھڑی آپ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ اب ہماری نجات نزدیک ہے. کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت، دوسرے لفظوں میں، ہماری نجات کا حصول ابھی نزدیک اس دن کی نسبت جب آپ ایمان لائے تھے. اس لیے آپ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. چاہے آپ کتنے ہی سالوں سے خداوند کے لیے زندہ ہیں، یہ قریب سے قریب تر ہے. اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ کتنی قریب ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پہلے کی نسبت بہت قریب ہے. وہ کہنا جاری رکھتا ہے کہ رات بہت گزر چکی ہے. یہاں پر رات کسی شخص کی بریائی کی گھڑی کو بیان کرتی ہے. اس وقت سے جب آدم نے خود باغ کے درختوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، پیچھے پیدائش کی کتاب میں سے، اس وقت سے انسان نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا سوائے بدی کے. ہمیں اس طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت ہی بری تخلیق ہے. امین. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ خدا نے ہمیں نیا دل عطا کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے ہمارے اندر اپنا روح القدس عطا کیا ہے. لیکن پھر بھی ہم میں سے بدی کی صلاحیت مچھوت ہے. میں اس کے متعلق تھوڑی دیر پہلے آج سوچ رہا تھا کہ میں جب جوان مسیحی تھا اور غیر نجات یافتہ تھا، میں نہیں جانتا کہ یہ 6 مہینے تھے. مجھے یاد ہے میں پورا ہفتہ زندہ رہا، کوئی گناہ نہیں، بے شک کوئی بھی گناہ نہ کیا. اور میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اے خدا میں نے پورا ہفتہ گناہ، اور اب جب میں واپس ان پر نظر کرتا ہوں تو میں قبول کرتا ہوں کہ ایسا اس لیے تھا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ گناہ کیا ہے. میں شاید صرف سوچتا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ گھومنا اور میں سگریٹ نوشی ہی تو ہے. لیکن گناہ ہمارے دل کی سرکشی کا رویہ ہے جو کسی بھی طریقے سے ظاہر ہو سکتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ رات بہت گزر گئی. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے گناہ کی گھڑیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں. اب یاد رکھیں کہ درخت اسی طرف گرتے ہیں جس طرف کو وہ جھکتے ہیں. جب یسوع پیچھے ہٹتے ہیں ہم گرتے ہیں. جب ہم ابدیت میں داخل ہوتے ہیں پھر ہم وہی ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں. جب میں مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اعزار ثانیوں کے متعلق، مرد اور عورتیں اس 7 سالہ دور میں انتہائی تعداد میں مارے گئے، اور میں نے عارضی طور پر اس کی گنتی کی تو پتہ چلا کہ زمین پر انسانی آبادی کا 75% حصہ مارا جائے گا اس 7 سالہ دور کے دوران. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ابھی تقریباً اس زمین پر 7 ارب کی آبادی، اور ان میں سے 75% مارے جائیں گے صرف 7 سالہ دور میں، دردناک طریقے سے. اور ہم کہیں گے کیا خدا ایسا ہی ہونے دے گا؟ آئے دیکھیں تاریخ کے پنوں پر واپس نوح کے دور کی طرف لوٹتے ہیں اور سیلاب کی جانب دیکھیں. 99.99% زمین کے لوگ مارے گئے، اور خدا نے صرف 8 جانوں کے علاوہ سب کو پانی میں بہا دیا. اس لیے ہم اس وقت کے نزدیک پہنچ رہے ہیں جب خدا انسان کی بادشاہی کو ختم کرنے والا ہے، گنہگار فطرت اور تاریکی کو
ظلم اور بدی، وہ سب کچھ ختم کرنے والا ہے۔ اب وہ جو مسیح یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے اس کے پاس آتے ہیں اور ان کی زیادہ تر برائیاں اس پر لا دی گئی تھیں۔ اگر آپ آج نجات یافتہ ہوئے ہیں، جب تک آپ نجات یافتہ نہیں ہوتے ہیں، آپ کا مسئلہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی نہیں ہے اور عورتوں کے ساتھ گھومنا، آپ اس کے متعلق پہلے ہی تعلیم پا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ کے دل کا رویہ ضروری ہے۔ یہ اب بھی ایک لفظ کہنا آسان لگتا ہے، اور یہ آپ نہیں ہے بلکہ یہ غلط سمت کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، حتیٰ کہ روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے۔ غصہ اچانک آپ کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور جب آپ اسے تسلیم کرتے ہیں تو یہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے۔ کیا کوئی سمجھ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ خود غرضی اب بھی ہم کو جکڑ لیتی ہے جب ہم خود غرض بن جاتے ہیں۔ بھائیوں یا بہنوں کے بارے میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اونچی آنکھوں کے متعلق ہے۔ یہی گناہ ہے جس کے ساتھ وہ لٹکے رہتے ہیں، اور خدا یہاں چھوٹا سا کام کرتا ہے، اور پھر جب کام نکل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اے خداوند، یہاں آگے ایک اور مسئلہ ہے، رات بہت گزر گئی ہے اور دن نکلنے والا ہے۔ اب یہاں یہ دن خداوند کے دن کی بابت بات کرتا ہے، اور آئے مجھے بائبل مقدس کے مطابق خداوند کے دن کے تصور کو بتانے دے۔ شروع ہوتا ہے یسوع کے مجسم ہونے کے ساتھ، جب وہ پہلی بار دنیا میں آئے۔ اس وقت سے آخری دن شروع ہو گئے، یعنی خداوند کے دن کی شروعات۔ اور خداوند کا دن قدیم ایام سے شروع ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اس کی دوسری آمد ثانی کے ساتھ، جب وہ ہمیشہ کے لیے اس کرۂ ارض پر آ جائیں گے۔ اور کیا ہی جلالی دن ہوگا جب وہ آئے گا اور اپنا پاؤں زیتون کے پہاڑ پر رکھے گا، اور پھر اس جہان کی ساری قوتیں، حکومتیں ایک ہی دم میں گر جائیں گے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ حکومت کا سارا اختیار اس کے کندھے پر ہوگا۔ ہاللویا! اور اس کی حکومت اور اقبال مندی کا کوئی آخر نہ ہوگا۔ اور یہ بتاتی ہے کہ ساری دنیا اس کے جلال سے ملبس ہوگی۔ اس کے متعلق سوچے کہ اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ ابھی اس وقت پوری دنیا گناہ میں غرق ہے۔ گناہ ہر گھر کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں بھی۔ گناہ ہر دل میں موجود ہے، حتیٰ کہ آپ کے دل میں بھی۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ وہ دن آتا ہے کہ ساری دنیا اس کے جلال سے معمور ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ ہر گھر اس کے جلال سے معمور ہوگا، ہر دل خدا کے جلال سے معمور ہوگا، اور پھر کہیں گناہ نہیں ہوگا۔ میں بہت منتظر ہوں، اس لیے اے یسوع جلد آ جا۔ آمین۔ اسے سمیٹ لو اسے سمیٹ لو۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے۔ اسی بنیاد پر اس لیے خدا کے لوگ تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے، ابھی دیکھیں تاریکی کا بنیادی کام کیا ہے آج کی دنیا میں۔ جب ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں، ایسا تب ہوتا ہے جب ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ علم کی بنیاد پر رات بہت گزر گئی ہے اور دن نکلنے والا ہے، اس لیے اس غنودگی کی روح کو اتار دیں جو بڑی آسانی سے ہم پر غالب ہو جاتی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے خود سے ایسا کبھی کہا ہے کہ اپنی تعلیمی زندگی میں پہلی ہی سسراہٹ پر اٹھ جاتے ہوں؟ میں واپس خدا کے کلام کی طرف لوٹ رہا ہوں، کیونکہ آخری دن آنے والے ہیں۔ اور کیا آپ کو ابھی بھی مشکل درپیش ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ ہی کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہم سب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ آپ کو اس پر ضبط کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اسے ہلانے کی ضرورت ہے، آپ کو اسے مسلسل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جسم میں بڑی محنت کرتا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں بتاتا ہوں، اور حتیٰ کہ آج بھی جب میں پہل میں نے جم جانا شروع کیا، اس وقت میری جسامت ایک بلب کی مانند تھی، جیسے آپ جانتے ہیں اوپر سے پتلا نیچے سے بلب کی طرح موٹا۔ اور میں نے اس پر کام ایک تربیت کرنے والے کی مدد سے شروع کیا تاکہ وہ میری مدد کرے، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ کیسے کیا جائے، اور اس نے میری تربیت شروع کر دی۔ اور اس وقت کچھ اوقات کار تھے جن کے تحت مجھے جم جانا پڑتا تھا، اور میں ایسے شخص کی مانند تھا جو ہر صبح ایسے آدمی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور ہم تو اپنی ٹانگیں ہلانا بھی نہیں چاہتے تھے، اور وہ میرے لیے ایسے آدمی کی مانند ہے نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے باطن سے مجھے کوئی نہ کوئی چیز دھکیل رہی تھی، اور 6 مہینوں میں ممکن نہ ہو سکا، حتیٰ کہ 1 سال میں بھی ممکن نہ ہو سکا، لیکن میں نے نوٹس کیا کہ بلب کی مانند میرا جسم تھوڑا تھوڑا کر کے سکڑ رہا ہے۔ اور پھر میں نے ایک وقت میں ایسا نوٹس کیا کہ میں وہاں پر موجود نہیں ہوں، اور مجھے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلب کی روشنی والا جسم اب اوپر نیچے سے برابر ہونے لگا تھا۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟
لیکن میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ آپ کو لگاتار جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اسے بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. آیا آپ ایسا کرتے محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو اسے دبانے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ میں بہتر کر سکتا ہوں جو کچھ اب میرے ارد گرد ہو رہا ہے. پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی جوانی لوٹ رہی ہے اور آپ روح القدس کے وسیلہ سے زندہ محسوس کرتے ہیں. اور پھر جب آپ اپنی نوکری پر مامور ہوتے ہیں اور آپ اپنے اوپر خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، جب آپ دعا کے لیے جاتے ہیں تو دعا کوئی مزدوری جیسی نہیں ہے، یہ کوئی مزدوری نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی روح سے جاری ہوتی ہے. وہ گھڑی آپ پہنچی ہے، وہ گھڑی آپ پہنچی ہے، اس لیے وہ گھڑی آپ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو. دن نکلنے والا ہے، رات بہت گزر گئی ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. اور یہاں پر تاریکی کے کام سے مراد رات کا وہ پہر ہے جب لوگ سونے جاتے ہیں. دنیا کے زیادہ تر لوگ رات کو سو جاتے ہیں اور گھڑی روحانی طور پر بیان کرتی ہے کہ اب ہم ایسی تاریکی میں ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی، اور اس لیے ہمارے واسطے روحانی طور پر سو جانا بہت ہی آسان ہو چکا ہے. بے شک مجھے ایک نوشتہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ بے دینی بڑھ جائے گی. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بے دینی بڑھ چکی ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور ہم اس وقت اسی گھڑی میں موجود ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا، بطور مسیحی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دن جس میں ہم نجات یافتہ ہوئے اور روح القدس کا بپتسمہ پایا، کچھ باتوں کو یاد رکھیں کہ خدا ہماری زندگی میں بے شمار کام کر چکا ہے. کیسے اس نے ہمیں استعمال کیا، کیسے اس نے ہمیں برکت دی، کیسے اس نے ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کلام کیا، اور جس چیز کے حقدار ہم تھے اسی کو واپس لینے کی کوشش کی جو کچھ ہم میں ہے. کیا میں صحیح بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں خدا کا زبردست سورما بننا چاہتا ہوں، لیکن اب میں سویا ہوا ہوں، اس لیے میں وہی کروں گا جو میں کرتا ہوں، تسلی کے ساتھ اور اپنی نیند کی روح کے وسیلہ سے واپس اپنے اوپر لے لیتا ہوں. سمسون نبی کی طرف دیکھیں. سمسون نبی نوع انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جسمانی طور پر طاقتور انسان تھا بائبل مقدس کے مطابق. میرا مطلب ہے کہ اس اکیلے نہتے آدمی نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی کے ساتھ ہزاروں فلسطینیوں کو مار ڈالا. وہ بہت زور آور تھا. اس نے شہر کے پھاٹک کے دروازوں کو اکھاڑ کر چٹان پر لے گیا، اور جب انہوں نے سمسون نبی کو شکست دینی چاہی، انہوں نے ڈیلائلا سے بات کی. ڈیلائلا نے کہا میں جانتی ہوں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے اس کو سونے دیا اپنی گود میں. اس نے اس کو اپنی گود میں بڑے سکون سے سلایا اور وہ اس کے سر کے بالوں کو سہلانے لگی. اس کو پیار سے پوچھا میرے محبوب تم کیسے ہو؟ جب آپ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے جھپکتے ہیں. اس نے اس کو سلا دیا اور جیسے ہی وہ سو گیا اس نے اس کو باندھ دیا. وہ اپنی ساری آزادی کھو بیٹھا. اس نے اس کو فلسطینیوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے اس کی آنکھیں نکال دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی جسمانی اور روحانی بصیرت کو کھو بیٹھا. انہوں نے اس کو باندھ دیا اور وہ اپنی آزادی کھو بیٹھا. سوئیے مت. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو پھر جاگ جائیں. روح القدس کے وسیلہ سے بے چین ہو جائیں. آمین. دعا کے لیے بے چین ہو جائیں، کلام کے مطالعے کے لیے بے چین ہو جائیں، کیونکہ یہ گھڑیاں تاریخ سے تاریخ ہونے والی ہیں. آپ کو حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو اپنی بائبل مقدس کی طرف دیکھنا چاہیے. سب کچھ دنیا میں جو ہو رہا ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ان باتوں کا ہونا ضرور ہے. دنیا اس دہانے پر پہنچ چکی ہے جہاں مخالف مسیح اپنا آغاز کرنے والا ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی اور بدی کی آخری لڑائی ہوگی. اس لیے آپ کو اور مجھے سونا نہیں ہے. یہ بالکل یسوع کی مانند ہے جب اس نے اپنی خدمت کے آخری دنوں میں کہا کہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے. اس نے کہا کہ اب میں تم سے زیادہ کلام نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آ رہا ہے، لیکن اس کا مجھ میں کوئی حصہ نہیں. اور پھر وہ دعا کرنے لگا. وہ دعا کرنے چلا گیا، اور جب یہودا اور اس کے ساتھی سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے آ پہنچے تب وہ اپنی اچھی دعا مکمل کر چکے تھے. وہ خدا کے چہرہ کا طالب رہا جس کی بابت جو کچھ ہونے جا رہا تھا. اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پہلا مجھ سے ٹل جائے. اگر تیری یہی مرضی ہے تو پھر میرے لیے ایسا ہی ہو. لیکن اس نے اسی سلسلے میں دعا کی جو ہونے جا رہا تھا. اس لیے آپ کو اور مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج کی نسل انسانی میں گناہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ بچوں کے ساتھ بدفعلی پوری قوم میں موجود ہے، اور ہم اپنے چھوٹے بچوں کے قتل کو بڑے شمار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم گناہ اور ظلم کو دیکھ رہے ہیں، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ خود کو ایک جنس سے دوسری جنس میں بدل رہے ہیں، یعنی الف سے بے سے الف. ہم چھوٹے بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے تاکہ وہ ان کے ہارمون کو تبدیل کر دے تاکہ وہ بلوغت کی تبدیلی میں سے گزر سکے. اور ہم سب سے
घनी बदी को देख रहे हैं जैसे इससे पहले कभी नहीं देखा, और हत्ता कि हम इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि साइंसदानों इंसानी जनियाती तब्दीलियों के साथ क्या कर रहे हैं, जो इंसानी जीन्स को जानवरों के जीन्स के साथ मिला रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि गैर सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या करेंगी। ये इतनी जदीद हो चुके हैं, जब भी आप समाजी नेटवर्क पर जाते हैं तो आप IA के बारे में बात करते हैं, AI। हम नहीं जानते कि हम कितनी दूर निकल चुके हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि हम उस घड़ी में पहुंच चुके हैं, हम उस घड़ी में मौजूद हैं। जागो और दुआ करो। साहस वाले साहिबान आगे आ जाएं, जागो और दुआ करो। वो घड़ी हम पर आ चुकी है, ख़तरा हमारे ऊपर मौजूद है। अगर आप इस बात पर गौर करें कि जब वो यस्सु को ले गए, वो घड़ी, जब वो मुकर्रर घड़ी आई तो उन्होंने यस्सु को उठा लिया। उसके सारे शागिर्द अपनी ज़िंदगियों की खातिर तितर बितर हो गए। और मेरा मतलब सिर्फ उसी रात से मुराद नहीं है कि जैसे वो कई दिनों से छुप चुके थे, वो उस वक्त तक छुपे रहे जब तक उन पर रूहुल कुद्दस सीधे पैंतीकोस के दिन नासिल ना हुआ। यही वो वक्त था जब वो पोशीदगी से बाहर निकले। मुकद्दस, आप और मुझ पर पहले ही रूहुल कुद्दस नासिल हो चुका है। हमें दुआ करने की ज़रूरत है। खुदा के मसा के नज़ूल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी आसमान से पानी की ज़रूरत है। आमीन। रात बहुत गुजर गई है और दिन निकलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जो मिला है, एक छोटी सी आयत जो मैं जल्दी से पढ़ूंगा, तारीकी के कामों को तर्क कर दे जो सिर्फ इसी बाबत बात करती है, और रोशनी के हथियार बांध लें। आप इफ्सियों के खत बाब 6 आयत 11-13 में खुदा के सब हथियारों को पहन लो के बारे में जो बताती है, पढ़ें। और ये बताती है कि हमारे लिए बाइबल मुकद्दस में पैगाम मौजूद है जो जिंदगी के हर चूहे को नविश्ते के वसीला से तोड़ती है। हमें खुदा के सब हथियार पहन लेने की ज़रूरत है, रोशनी के हथियार, ताकि हम बुराई के दिनों में कायम रह सके, क्योंकि बुरा दिन बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। क्या आप बराए मेहरबानी अपने सरों को मेरे साथ झुकाएंगे? ऐ बाप, आज के दिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें शुरू से लेकर आखिर तक बताया। तूने हमारी हिकमत की आंखों को खोला ताकि हम वो सब कुछ देख सके जो एक इंसानी आंख नहीं देख सकती है। हम इंसानी दिल के स्वभाव से, ताकि हम समझ सके जो इंसानी दिल कभी नहीं समझ सकता है। ऐ बाप, हम तेरे लिखे गए कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में तेरे रूहुल कुद्दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, हम मांगते हैं, कोई बात नहीं कि हम कहाँ मौजूद हैं, आया हम सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। ऐ खुदा, तू हमें समझ बूझ अता कर, हमें रूहुल कुद्दस की समझ अता कर दे। यहाँ पर मौजूद सभी लोग, क्या आप मेरे साथ अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं? आए खुदा के हुजूर मिलकर चलें।